عجب ہے نقش بندی آستانہ بھی بارودہ تہیں تاں گیت گاندا پے زمانہ پیر بارودہ اے چشمہ فیض دا جاری ای تھل دے رہے گزارن در عمر نبھ گئی مسلح تے ریحا لطف دیدارن در خدا دے نال ہے وکھرا یارانہ پیر عجب ہے نقش بندی آستانہ بھی بارودہ تہیں تاں گیت گاندا پے زمانہ پیر بارودہ اے چشمہ فیض دا جاری ای تھل دے رہے گزارن در عمر نبھ گئی مسلح تے ریحا لطف دیدارن در خدا دے نال ہے وکھرا یارانہ پیر عجب ہے نقش بندی آستانہ بھی بارودہ تہیں تاں نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد یا من بدا جمالک من کل ما بدا بعدا ہزار جاں مقدس ترا فدا ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا قال فی مقام آخر والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون قال فی مقام آخر مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما بعثت معلما وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا وانا حبیب اللہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو لم ابعث فابعث عمر وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکل نبی رفیق رفیقی ہوا عثمان بن عفان وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابی امان لامتی وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اولیاء اللہ لا یموتون
وَلَٰكِن يَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارِ الْفَنَاءِ إِلَى دَارِ الْبَقَاءِ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اچھی آواز نال سارے دوست پڑھو محبت نال، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دیو۔ ایویں نہیں بڑے ڈھلے تھے بیٹھے ہوئے، غیرت مند آستانے تے بیٹھے ہوئے، ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ دور دا ذرا چند گالیں تو میں غیرت مند خطیباں الحمدللہ الحمدللہ اللہ دا شکر باروی ہوندائی جماندروں غیرت مند ہے۔ ایسا حضور دے صحابہ دے بھی نو کریں، حضور دی آل دے بھی نو کریں، ذرا تیری غیرت دی ترجمانی کریں دا ہو یا قطعہ۔ صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دیو۔ میں والا پڑھ دا، صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دیو۔ جے فرق اس دی غلامی اندر کوئی آیا ہووے ثبوت دیو۔ فدق دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہووے ثبوت دیو۔ رفیق ہجرت دا کوئی منکر عقل تو اے گل منا نہیں سکدا، نبی دے ناتے جو گھر لٹاوے او باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا۔ کیا بات بلا بلا، کیا بات، انہیں دے ہاتھ تلے ہیں، میں کی میں بلا پڑھا پتہ نہیں کی میں سن دے ذرا زور دا سبحان اللہ علیہ۔ صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دیو۔ صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دیو۔ جے فرق اس دی غلامی اندر کوئی آیا ہووے ثبوت دیو۔ فدق دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہووے ثبوت دیو۔ رفیق ہجرت دا کوئی منکر عقل تو اے گل منا نہیں سکدا، نبی دے ناتے جو گھر لٹاوے او باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا۔ اللہ وحدہ لا شریک دی بے حد و بے شمار مرتبہ حمد و ثنا عرض کرن دے بعد نبی سیدی پاک بارگاہ وچ بے شمار مرتبہ ہدیہ درود و سلام عرض کرن دے بعد دلی دعا ہے اللہ سہیں آپ سارے دی اج دی اے بابرکت حاضری اپنی پاک بارگاہ وچ قبول منظور فرماوے۔ اللہ سہیں مرشد کریم دا فیضان سب اہل عقیدت دے اتے خصوصی فرماوے۔ میرے تو قبل سارے ڈیوہار علماء کرام دے خطابات تو سن دے رہ گئے وے، میں اپنی چند منٹ دی گفتگو دے اندر دو پہلو تہاڈے سامنے رکھے ساں۔ ایک کہ کائنات دی ہر شے دا مالک ہے میرا نبی، دوجا ایک کہ نبی دے صحابہ تے حضور دی مقدس اہل بیت دا آپس وچ پیار۔ توجہ ہے احباب گرامی، دین وچ کیا گھننے کیا نہیں گھننا، کتنا گھننے، کیویں گھننے، کہندے کو لوگ گھننے، اللہ دے قرآن 1450 سال پہلے اعلان فرما چھوڑے۔ قرآن آکے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، لوگو جیڑا کچھ تو آکو میڈا محبوب دے چھوڑے، فَخُذُوهُ، محبت دے نالو کو گھن گھدا کرو، خندہ پیشانی نالو قبول کر گھدا کرو۔ وَمَا نَحَاكُمْ
جیڑی شے کولو میڈا محبوب تہا کو روکے انہو فنتہو اندے کولو روک گئے کرو. ایندہ نا دین مصطفیٰ ہے، ایندہ نا شریعت مصطفیٰ ہے. اللہ سے یہاں بنجے کو پیدا تکیتا ہاوڑی اپنی عبادت واسطے. نبیاں کو تے خود تخلیق فرمائے، ہر شہدہ مالک خالق تے رازق تو ہیں. این کیوں نہیں آکیا کہ جڑا کو میں تو آکو دیواں او کو گھنو، محبوب دی ذات کو ہر شہدہ محور کیوں بنائی کہ جڑا کو نبی دے چھوڑے صرف ہو کو ایکسپٹ کرو. این گال کو سمجھنے وے تڈو گال ہی سب تو پہلے سمجھو. پہلی گال ہے کہ اللہ سہی تہاڈے میرے نبی کو جو بنائے، نبی دی تخلیق دا مقصد کیا ہے؟ سمجھ لگ دی پئی ہے بھائی، ہر شے دا مقصد ہوندے بنا مندا. تو سہی تھا آئے وے اور سپاک واسطے، آپا مسجد بنے دے ہیں نماز واسطے، بنے دے ہیں رہن واسطے. اللہ آمنہ دے لال تے نبیاں دے سردار کو جو بنائے مقصد کیا ہے، مقصود کیا ہے؟ اللہ سے خود جواب دیتے. حدیث قدسی کریم نے فرمایا کنت کنزن مخفیا، کہ لوگو ایک ویلہا میں اللہ حمید تے کلہا حمی. حامی بھی ایک خزانے دی صورت ہے تے خزانہ بھی لکیا چھپیا حامی. کوئی پہچان والا نہ ہا، کوئی ذکر کرن والا کہنہا، کوئی چرچے کرن والا کہنہا. اللہ سنگے کیا تھا؟ فرمایا فَأَحْبَبْتُ، میں رب کو محبت تھی گئی ہے. توجہ ہے، یہ تو ایک گال اے بھی ثابت تھی گئی جو 100 سال پہلے کوٹ دے پیر فرید سیاہ کہا جو ہے عشق دا جلوہ ہر ہر جا. سبحان اللہ سبحان اللہ، خود عاشق خود معشوق تھیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ فرمائیں دے فَأَحْبَبْتُ، میں کو تھا یہ محبت. اللہ سیاں بنائی تکئی شہی بھی کہنا، تخلیق تکئی شکیتی کہنے بھی. محبت جو تھین دیئے، محبت واسطے محبوب دے وجود دا ہومن ضروری ہے، عشق واسطے معشوق دا ہومن ضروری ہے. اللہ سیاں کئی شہتا بنی ہے کہنا تے کو جو محبت تھئیے تھئی کہہ دینا والے کی میں تھئیے، کیڑے اینگل نال تھئیے، کیڑے زاویے نال تھئیے. اللہ فرمائے فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں ڈٹھے میں جو ایڈا وڈا خزانہ ہاں تے سا کو یاد کرن والا ہی کوئی کہہ نہیں، سا کو سنان والا ہی کوئی کہہ نہیں، ساری پہچان والا ہی کوئی کہہ نہیں. اللہ سے یہاں والے کیا کی تھی؟ فرمایا فَخَلَقْتُ نُورَ مُحَمَّدَا، اپنی پہچان واسطے ہی محمد مصطفیٰ دے نور کو پیدا فرمایا نہیں. ہون این گال کو ذہن دے ایک پلڑے جو رکھا ہے جو اللہ سے سارے نبی کو بنائے اپنی سنان واسطے ہیں. دوجی گال، اللہ باقی مخلوق کو کیوں بنائے؟ نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، جنت دے حور و غلمان آئے، ملائکہ آئے. اللہ انہیں دی تخلیق دا مقصد کریم نے خود فرمایا محبوبہ وما خلقت الدنیا وآہلہا الا لعورفہم عزتکا وعظمتکا وکرامتکا ومنزلتکا اندی. فرمایا محبوبہ تے کو پیدا کیتا ہمیں اپنی سنان واسطے، ساری کائنات کو پیدا کیتا ہمیں تے محمد دی سنان واسطے. کیا بات، اور کائنات ساری دی تخلیق جو تھی ہے نا میرے نبی دی سنان واسطے. تہوں تا کریم فرمائے جیڑا کچھ میرا یار دے چھوڑے ہو کو گھن گھنو. تہوں تا سونے نبی دی بارگاہ ہے. امام سیوطی خصائص لکھے، مسند احمد دے اندر بھی موجود ہے. نبی سیدہ ایک صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنکھ دے وچ جو لگے نا تیر تے آنا آپے باہر، تلی دے اتے آنا چاہیے، کہیں ڈاکٹر یا حکیم کو نہیں گیا، سیدھا نبی سے کو آ گئے. یا رسول اللہ یہ آنکھ نکل پئی ہے، یہ تا جوڑ چھوڑو آ. اچھا تساں جتنا بھی پیر پرست ہی وے، اللہ مرشد کامل دی محبت سلامت رکھے. آنکھ دا آنا باہر آوے یا کن ترٹ پوے یا سر تے چوٹ لگے یا جسمانی کوئی بیماری تھی ونجے، مرشد کو لو بعد چوین دے وے، اپنے ڈاکٹرہ تے حکیمہ کو لو پہلے رجوع کریں دے وے.
لیکن اے تہاڈا عقیدہ تے اطمینان ہے، صحابہ دا عقیدہ اے نہ ہا، صحابہ کو نکی جہیں جو تکلیف تھی ویا نا سدھا نبی سی دی بارگاہ چاندے ہن، جو صحابہ دا ایمان تے اتقان ہا، کائنات تے اگر کہیں درد دی شفا مل سی تا محمد دے قدمے اچ مل سی، نبی دی بارگاہ اچ مل سی۔ یا رسول اللہ یہ آنکھ بارو آپ آئیے تے یہ تا جوڑ چھوڑو آ، اگو نبی سین دا دریائے رحمت جوش چایا، میرے نبی فرمایا قطادہ آج مانگ آنکھ مانگ دیں یا جنت مانگ دیں، جن بندے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ اچھا میری کمزوری ہے، میری دید ٹک دی چوپ بندے تے ہیں، یہ اللہ سارے کھیل کھیل کے سبحان اللہ لو بیٹھے۔ سرکار فرمایا بول قطادہ آنکھ گھندے یا جنت گھندے، اگو صحابی بڑا سیانا آؤں ڈٹھے حضور دا دریائے رحمت جوش چے اگاں تھی کہ سر جھکا کے آدھے سونا آنکھ میڈے آنکھن تے دیو چا، جنت اپنے آنکھن تے عطا فرماؤ چا۔ اچھا یہ میرے نبی دی عطا ہے۔ مجمع الزوائد دی ایک روایت مولا علی سرکار پہ کرن، آدھے نبی سے دی بارگاہ چ بیٹھے آسے، ایک دور دا بندہ آئے، سرکار مصروفیت چھن، وہاں کہ یا رسول اللہ میں کو کچھ عطا فرماؤ چاہ، ان لفظ کچھ کو ذرا پکڑ کے رکھا ہے، میں کو کچھ عطا فرماؤ چاہ۔ حضور مصروفیت چھن، سرکار کوئی جواب نہ دیتا، ان دوجی دفعہ کیا یا رسول اللہ میں کو کچھ عطا فرماؤ چاہ، سرکار کوئی جواب مرحمت نہ فرمایا۔ ان تریجی دفعہ کیا صحیح میں سفر کر کے آیا، میں کو کچھ عطا فرماؤ چاہ، سرکار دا دریائے رحمت جو سے چایا تے حضور اپنا مبارک چہرہ چاہ کے فرمایا مانگ جو مانگ دیں۔ اون آکھے میں کو کچھ دے ہو چاہ، تے سرکار فرمایا مانگ جو مانگ دیں۔ مولا علی ادن اساں بیٹھے آسے تے اساں سوچے نبی سنگھ جو آکھے مانگ جو مانگ دیں، انہیں اے جنت چا منگ سی، جنت دا سوال چا کرے سی، دے پکا ٹھکا جنتی تھی ویسی، لیکن ادن آپا پریشان رہ گئے ہیں۔ نبی سے جو کو فرمائے نا مانگ جو مانگ دیں، انہاں کہ صحیح میں دور تو آیا تے وائنا سفر تے ہاں ایک اوٹھ دے ہو چاہ۔ توجہ ہے ایک اوٹھ دے ہو چاہ۔ مولا علی سرکار ادن اساں بیٹھے آسے تو سوچے وین ایک تھی میں بھلا تھی بھی نبی دی بارگاہ ہے، منگنیاں بھی تک وڈی شے منگے ہاں تے منگیا بھی یہ تھا اوٹھ منگے۔ صحیح فرمائے بلال کو دے اوٹھ، جوان اٹھ دی مہار پکڑیے ونجن لگ گئے تے نبی سی فرمائے بلال کو ولا سادہ میں دو، جوان ہے پچھاں، سرکار فرمائے حال اٹھ مل گئی سونا مل گئے، نبی سی فرمائے تے کو بیا موقع دینے ہیں ول مانگ، بیا موقع دینے ہیں ول مانگ۔ مولا علی سرکار ادن آپا سوچے اٹھ تک ہدی کھڑے ہون تے جنت منگ سی، جنت جمع حلبو کرا گھر سی، لیکن ادن ساری حیرانی دی انتہا رہ گئی ہے۔ نبی دوجی دفعہ جو آئے کہ نہ مانگ، انہاں کہ صحیح اوٹھ تا دیتے ہوئے اوٹھ دے اتے رکھن واسطے کجاوہ دے اونچا۔ آئیے مجمع الزوائد دی روایت ہے، میں اپنے ایک ایک لفظ دا ذمہ دار ہاں۔ انہاں کہ صحیح اوٹھ تا دیتی بیٹھے ہوئے اوٹھ دے اتے رکھن واسطے ایک کجاوہ دے اونچا۔ مولا علی سرکار ادن اساں سوچے وے نیک تھی میں پہلا موقع کھنئی کھنے نوجہ تزائے نہ کریں آ، منگنی آبی تک کوئی وڈی شاہدہ سوال کریں آ، نبی دی بارگاہ ہے، سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، اور جنت کو تو ملے گی تجھے سرکار کا صدقہ، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ۔ اور نیازی صاحب تک قصہ مکا چھوڑا، فرمایا سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی، گر حشر میں آقا نے کہا مانگ ارے مانگ۔ جوان کجاوہ ملے اوٹھ تے رکھے سی، اوٹھ تے سجائے سی، تے نال ٹھہائے سی، بہمن لگے تے نبی سے فرمائے بلال جیلج پال ایکو ایک دفعہ والا نے ساڑھا دا۔ وہ بھائی یہ میرے نبی دی عطا ہے۔ بریلی دا غیرت مند امام بول کے آدھے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ توجہ ہے، میں کہوں نے قبلہ پیر حماد سے حکم فرما گئے کہ وہ خواجہ غلام فرید سے کوتے اعلیٰ حضرت کو پڑھنا ہے، میرا ذوق علیہ مندے حد چاہ کے
بریلی دا غیرت مند امام بول کے آدھے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا آؤ میرے نبی دے غلامو بریلی دا غیرت مند امام بول کے آدھے ملک کے کونین میں انبیاء تاجدار ملک کے کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی حد چاہ کے سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے او سنو وہ ونجن لگا تے نبی سی فرمائے بلال جیلج پالی کو ایک موقع بیا دینے ہیں والنے ساڈاں دا سونہائی کو ساڈانا جوان کو گھن کے آئیں تے سرکار فرمائے حال اٹھ مل گئی سونہ مل گئے کجاوائی مل گئی سونہ مل گئے فرمائے تے کو تریجہ موقع دینے ہیں ہوری کو جمانگ توجہ ہے تے کو تریجہ موقع دینے ہیں ہوری کو جمانگ مولا علی سرکار اٹھ دی لوڑ ہاسی گھدی کھڑے کجاوے دی لوڑ ہاسی گھدی کھڑے ہون تائے جنت منگسی پکی ٹھکی جنت منگسی لیکن آدھن سادی پریشانی دی تے تعجب دی انتہا رہ گئی ہے نبی تریجی دفعہ جو ہے کہ نہ منگ جو منگ دیں وہاں کہ سیاں اٹھ دیتے وے کجاوے دیتے وے میں سفر تے ویندہ پیاں آمن منجن واسطے کچھ پیسے دے ہو جا توجہ ہے وہاں کہ سیاں منجن واسطے کوئی خرچہ دے ہو چاہ سرکار مسکراب ہے تے آقا فرمائے بلالی کو پیسے دے جوان کو پیسے ملن تے سرکار فرمائے نیک تھی میں تیدے کو لوہے کہ بنی اسرائیل دی بڑھڑی بھی چنگی رہ گئی آئی تیدے کو لوہے کہ بنی اسرائیل دی بڑھڑی بھی چنگی رہ گئی آئی سونا او کیڑی فرمائے جس ویلے اللہ سے حکم فرمایا کلیم مصر کو چھوڑو ہجرت کرو تے اللہ فرمایا ہاں اتھا مصر تے سارے نبی یوسف دی قبر ہے یوسف دے تابوت کو نال چاہ کے بننے تے موسیٰ کلیم آئے تے قوم کو لپچھا تابوت یوسف کتھے سارے ہیں کیا کہیں کو پتہ کہیں نہیں کئی سو سال دی ہے کہ بڑھڑی رہن دی ہے صرف ہو کو پتہ ہے آپ آگئے اما وہ کتھے یوسف علیہ السلام دی قبر وہاں کہ میں مفتج کہنا دسے سان اور نبی سے جڑی گال کیتی ہے نا کہ تیرے کو لو بنی اسرائیل دی ہے کہ بڑھڑی چنگی رہ گئی آئی وہاں کہ میں مفتج کہنا دسے سان آپ فرمائے والکی نے وہاں کہ میں اندہ بدلا گھن سان معاوضہ گھن سان کیڑا معاوضہ جنت دے جڑے طبقے تو کلیم رہنا ہوں میں انہی طبقے ایک محل دا وعدہ کر اے اللہ دی بندی اتھا تا نبی ہوسن رسول ہوسن پیغمبر ہوسن تو اتھا کینے اللہ سیاں ہوتا دیئے جڑے طبقے تو کلیم رہا میں اتھا ہی ایک محل دا وعدہ کر اللہ سیاں کیا کرا رب نے فرمایا کلیم نہ گبرا اج وعدہ تو کر چاہ عطا اسا کر سونے سو نبی سے او کو دیکھ کے فرمایا تیرے کلو او بنی اسرائیل دی بڑھڑی چنگی رہ گئی چلو جنت رب کلو منوا گئی ہے علامہ نبہانی علیہ رحمہ لکھے
جلے سرکار نبوت دا اعلان فرمایا تے صحابہ جوگ در جوگ اسلام وچ داخل تھیندے پین. سب تو زیادہ پریشانی ابو جہل کو آئی. اور پیر کرم شاہ صاحب الحضر ضیاء النبی جی 3 جلد صفحہ نمبر 230 دے آخر تے لکھے نا غزوہ بدر دی رات ایک کافر ہے اون دا نا اخنس بن شریک ہا. ایک پاسے مسلمانہ دا پڑھاؤ ایک پاسے کافرہ دا پڑھاؤ اور ایک بڑی ذوق علی گال البدایہ والنہایہ لکھی ہے کہ ایک پاسے مسلمان جلوہ فرما ہیں سرکار دے کٹھے بے پاسے پہنتے کافر. تے رات کو نبی سی فرمائے صحابہ تو ہاڑے چو کافران دے لشکر اچ کوئی جاسوس بن کے ونی ہاتھ جائزہ چاہوے آج جو مار کا کل دا کیا پلین سوچی بیٹھن. ایک صحابی کھڑا تھے انہاں کہ یا رسول اللہ میں ویندہ تہاں میری ایک شرط ہے. صحیح فرمائے کیڑی شرط ہے؟ میرے کاننے چ ہولے ہولے آنکھ چھوڑو وانی صحیح تیڑا کار کچھ نہ سکسا. توجہ ہے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ. وانی صحیح تیڑا کار کچھ نہ سکسا. صحیح فرمایا نیڑے جوان نیڑے ہے سرکار دے ہاتھ چمین سی نبی ایو کلمہ ان دے کنچ بولے سرکار کنڈ ٹھپی ہے جوان کو روانہ فرمائے نے جوان نکڑے مسلمان دے لشکر کے جدات ہے کافران دے لشکر چاہ گئے رات دا ویلا ہا رات دا ٹائم ہا مارکا اٹھ کہو کے بھن کے اٹھ دا گوشت کھاندے بیٹھے ہاں. اے جوان نیڑے آئے انہیں سلح مار کے آکھے آتا فضل مانا سادے کٹھے روٹی کھاسے بلکل کھاسا آبت شامل تھی. جوان کھانے شامل تھے اٹھ دا گوشت کھاندہ رہ گئے لنگر کھاندہ رہ گئے روٹی کھاندہ رہ گئے. بول کے آدھے حال سنا وہ مسلمان جو دوجہ پاسے آئے بیٹھن سویرے جنگ دا پلین کیا ہے ارادہ کیا ہے کیڑا دا کرنے تے کیڑا نہیں کرنا کیڑا کرنے تے کیویں نہیں کرنا. ایک کافر بھاوڑ کے آدھے پہلے اے دا کرے سو اے نہ لگا تو دوجہ کرے سو دوجہ نہ لگا تو تریجہ کرے سو تریجہ دا بھی جے ناکام ریا ایک بڑا دا فینل دا رکھی بیٹھے ہیں. جوان اٹھے چادر مونڈے تو رکھی سی آمن لگ گئے. ایک کافر بول کے آدھے بابا ہمیں کون داوی پچھی ویندے گوشتی کھادی ویندے وہ آدھے مصطفیٰ دا نوکر ہامی مصطفیٰ دا کلمہ گو ہامی مصطفیٰ دا غلام ہامی جڑا کم کرن واسطے آیا ہامی وہ کم کر کے واپس ویندہ پیا. اے نبی دا غلام نبی دی بارگاہ چاہ گئے سارا حال سنے سی آقا اوتا اے پلین سوچی بیٹھن نبی دے صحابہ تعجب نال لے دے بیٹھن. حضرت عثمان غلی پریشان تھی کہ پوچھتن یار تک روکے ہی کہیں نہیں ٹوکیا بھی کہیں نہیں روکے ہی کہیں نہیں ٹوکے ہی کہیں نہیں دشا بھی ہی بھی مصطفیٰ دا نوکر ہاں ولوی صحیح سالم آمن کی میں دیتے نے بیٹھا ہے صدیق اکبر بیٹھا ہے نبی دا یار غار بیٹھا ہے نبی دا یار مزار کھڑے تھی کہ آدھن ایندے کلو ہور کچھ نہ پوچھو ہت کا گال پوچھو جلے ویندہ پیا ہاں اپنے کنچ نبی کو رکھوائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آستانہ لیا پھر سواد شریف آستانہ لیا پھر بارو شریف علماء اہل سنہ لبیک 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 یا رسول اللہ. توجہ ہے. اچھا این دے وچی وما آتاکم الرسول دی جھلک نظر دی ہے. نبی شہیں جو آکھے وانی تیرا کار کچھ نہ سکسن صحابی یہ نہیں آکھیا پتہ نہیں اثر ہے یا کہنا تھی سی میں یا کہنا صحابہ کو پتہ ہا جڑا کچھ سرکار فرما چھوڑے اوہ تھی سی. ہون سنو پیر کرم شاہ بن رات دا ویلا ہے ایک کافر اخنس بن شریک ابو جہل کو اٹھا گئے آدھے سائیڈ تیا میری گال سن کیڑی گال ہے کلمہ تین بھی کہنی پڑیا کلمہ میں بھی کہنی پڑیا کلے کھڑے ہیں آپس سے ایک گال پوچھ دان دسی سیدھی سیدھی ایک گال پوچھ دان دسی سیدھی سیدھی ہنے کیڑی گال ہے اے آپا ڈوہیں محمد دی بغاوت جو نختے بدے ہیں صحیح سی دس اے محمد کوڑا لگدا ہے جیندے بندے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ. اے محمد کوڑا لگدا ہے جڑے لفظ پیر کرم شاہ صاحب لکھن میں اپنی دھار بنائی ہے وہ ابو جہل جیسا کمینہ بول کے آدھے اخناسا کینجی گال کریں دے بھلا دیکھاں اینجے سونے بھی کوڑے ہوں دے. توجہ ہے ایمیں تنہ کوٹ دا گھوٹ نبی دا غلام کو دیکھ کے
ہاتھ بد کے آدھا بیٹھا ہو دلڑی لٹی تے یار سجن قدی موڑ مہارت آوت ہو دلڑی لٹی کیا بات انہیں پریشان تھیا بیٹھے ابو جہل سوچیندہ بیٹھے لوگ کلمہ پڑھ دے ویندن 40 تھی گئن 45 تھی گئن 50 تھی گئن ایک مزدوری کرن والا بندہ اڑاہو گزر پائے اون ڈٹھے تے گودے تے منہ تے 12 بجی پئی ہے نیڑے تھی کہ آدھے حضرت صاحب خیر ہے آدھے منہ سجائی بیٹھے ہوئے انہاں کہ تم میڈی چھوڑ اے صاحب کیا کریں نہیں میں مزدوری کرنا جڑے پیسے مل دن بالیں بچے دا پیٹ پلینا چوکے پیسے اتنے میں تک ڈبل مزدوری دے ساں ایک کم اگر میں آکھاں کرے سے انہاں کہ ساکو رزق روزی نہ لے تو چکرا تک ڈبل پیسے دے ساں سارے ڈیوار مکے دے بازار چلان کیتا کر لوگو معاذ اللہ محمد جادوگر رہے محمد سچا نبی کہنے او ہن بندہ سرکار دی ذات کو زیادہ واقف نہ ہا پیسے کھدن سی ٹھپی کھدی سی سارے ڈیوار ہو کے لیندہ بدے ساری ڈیوار مکے دے بازار چلان کریں دعوت دے لوگوں معاذ اللہ محمد جادوگر رہے محمد سچا نبی نہیں ساری ڈیوار ایویں گزر گئی سی رات تھئیے اے جوان گھر دے اندر آ گئے رات کو ستے تے خواب چ نبی سے آ گئے سرکار آ کے فرمائے او ساکو کوڑا آکھر والا او ساکو جادوگر آکھر والا ساکو شاعر تے مجنون آکھر والا ایک دفعہ سادے کو لو ساکو ملتا ون ساکو ایک دفعہ ملتا ون جوان اٹھے تے بھی ہوش تھی گئے دھڑام کو لو میں اوکوں این آدھا بدنا تے او خواب چاہ گئے سویرے بھجے نبی سین دی بارگاہ چ صحیح فرمائے تو ہیں جڑا ساکو این آدھا بدیں تساں نبوت دا اعلان فرمائے صحیح فرمائے اللہ دے فضل نال میں پیغمبر تو ہی کلمہ پڑھ جا وہ کہ میں اینے کلمہ نہیں پڑھدا میرے کھیسے 7 گٹکا ہیں میرے کٹھے جو لوگ کھڈے کھٹے سوں انہیں کو رہاؤ سویرے کھجیں بنیا کھجیں ہوں تے پھل پھولی لگا کھڑا ہوئے جے ایویں تھیا تا وقت کلمہ پڑھ کے میں مسلمان تھی ساں ہن جڑا نبی چاندر کو دو ٹوٹے کر کے والا چاندر کو جوڑ سکدا ہا کھجیاں نہ رہا سکدا ہا جڑا نبی درختہ کو اپنے قدمے تے صدا کے جھکا کے سلام پڑھا سکدا ہا کھجیاں نہ رہا سکدا ہا جڑا نبی جانورہ کلو اپنی نبوت اور رسالت دی گواہی دیوا سکدا ہا کھجیاں نہ رہا سکدا ہا صحیح فرمائے جوان کھڈے کھچم سرکار رہیں دے آئیں حضور اپنے مبارک آستان تھے جوان اپنے گھر جلے ونجن لگے دل چ خیال ہے آدھے یار مکے چ سب تو وڈا کمینگی دے اعتبار نال پاورفل ہے ابو جہل تے ای محمد کو لو ابو جہل جیاں بندہ یہ کیا بدے کوئی رولا تا ہے چکر تا ہے جو کھجیاں میں رہائیاں نا ہنے ونیا ہے گٹکاں کٹ ہما اے نہ ہوئے سویرے تھیاں نہ کھڑاؤں میں آئے جوان کھڑے کھجن سی گٹکاں کھجن سی وقت واپس ونیاں لگے دل چ خیال ہے اتنا معاملہ تھی گئے ونیاں گودے کو حال تا سنا ماں توڑ کے آ گئے ایویں ایویں حال ہے ایویں قصہ ہے ایویں تے میں کو بھیجا وہ خواب چا گیا میں کھجیاں رواں آیا ابو جہل بول کے آدھے تے کو کہیں لوڑ تھی کہ ہی کھجیاں رہا من دی کیا کیا کھجیاں روا وہ بول کے آدھے نہ ٹینشن نہ گھن گٹکا میں کڈھایا گھبرانا میں گٹکا کڈھایا ہوں ابو جہل بندہ کمینہ ہا بندہ گھٹیا ہا بندہ گستاخ ہا لیکن گال پتے دکھی تھی سی جلے اون ہے کہ نا گٹکا کڈھایا ابو جہل بول کے آدھے اے ڈسا انہیں گٹکے کو محمد دا ہاتھ لگا ہا توجہ ہے انہیں گٹکے کو محمد دا ہاتھ لگا ہا اون کے ہاتھ تا لگا ہا رہا یا آپ انسی اون کے وقت سویرے کھجا تھیاں کھجا توجہ ہے سویرے ہنے کھجوراں تھیاں کھجن رات تھئیے جوان اپنے گھر رچ سویر تھئیے
ہاں نبی کو ونجن کو پہلے معاہدہ جو ہا جو کھجیاں سویرے تھی سن پہلے ایک جھاتی آپ نہ ماری ہوا جوان گئے تے کھجیاں تھیاں بھی کھجن پھالی لگا کھڑے تے پکا ہی کھڑے گائے چاہ گئے ہیں سے جنوہاں کھجیاں دیکھوا نبی کھل پہ فرمائنے آندھا تا اڑا ہو پہ آدھے چاہ کے بولو سبحان اللہ آندھا تا اڑا ہو پہ جلو صحیح تیری حجتی تمام کر چھوڑے نے ہیں نا اللہ کے این تے کھجیاں تھیاں کھڑے سرکار فرمائے کھجیاں تھیاں کھڑے نہیں تیڑا معاہدہ یہ ہوا تے وعدہ یہ ہوا پڑھ کلمہ وہ ہے کہ ایمیں کلمہ نہیں پڑھتا اتے چرساں پہلے کھجور کھاساں تے وقت پڑھساں کلمہ نبی سے فرمائے چڑھ کھا جتنا دل لاکھی آؤ نبی دے غلام و جوان کھجور تے چڑھے پینڈ پٹی سی ہے کھجور کھا دی سی کھجور ڈاڑھی چنگی ہائی ویچ گٹک کائن ہائی ویچ گٹک کائن ہائی تلے والے سرکار فرمائے حال کھجور پسند آئی بھی چنگی لذیذ ذائقہ وہاں کہ باقی ہر شے ٹھیک ہے ویچ گٹک کائن ہی توجہ ہے باقی ہر شے ٹھیک ہے میں تے گٹک کہنے جلے وہی گال کی تھی سرکار کھیل پہ فرمائنے جے کر رات گٹکی کڑھ نہ گیا ہوں میں ہاتھ آج انہیں کھجے چی گٹک ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے اون جوان جلے ڈٹھے اے غیب دان نبی ایکو اے بھی پتہ ہاں میں نبی کو جادوگر آدھا ودامی ایکو اے بھی پتہ ہاں میں کھجیاں دیکھ کے آیا کھڑا ہمی ایکو اے بھی پتہ ہاں میں کھجی دے بچوں پینڈ کٹھ گیا ہمی نبی دے قدمے چڑھائے گئے پیرے میں چڑھائے گئے آدھے سیاں مہربانی فرما چا منت لا چا جہنم کو لو بچا کے کلمہ پڑھا کے جنت داخل فرما چا توجہ ہے یہ جوان کلمہ پڑھے جنگ دا اعلان تھی گئے سرکار فرمائے جنگ تے سونا میں تو تیار بیٹھا فرمائے نواں کلمہ پڑھی بیٹھے جے کر آنکھیں تے کو رخصت دے اونچا ہائے ہائے اعلیٰ حضرت گول کے آدم میڈا ایمان آدے میرا دل آدے جلے سرکار آچا اسی چندری بھارا تھین حالی روک پو اگاں بلا دیکھ سوں ای نبی دے غلام روک آچا اسی ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چونین و چونا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے داہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے تمہارے لیے اور نبی دے غلام بریلی دا بابا بول کے آدھے فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے حکومت کل اصالت کل وکالت کل حکومت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے یہی سما تھا کہ ساتھ رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے تھکے تھے روح الامی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے سراغ عین و متا کہاں تھا نشان کیف و الہ کہاں تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے ادھر سے پہ ہم تقاضے آنا ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وشال کے تھے بڑھے محمد کری ہو احمد قریب آ اے سرور ممجد نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی وہ کیا سما تھا وہ کیا مزے تھے گمان امکان کے جھوٹ نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے
کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چونین و چونا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے توجہ ہے حضور دے ہر اختیار کو بھی من تے اے بھی من کائنات جو کچھ مل دے جے کو مل دے آمنہ دے لال دی عطا نال مل دے نمبر 1 دوجھی گال صرف اے نہیں کہ نبی صحیح عطا فرمایا ہوئے سرکار دی عطا حضور دی مقدس ولادت دے بعد ہوئے اے نہیں حالی انبیاء بھی نہیں آئے محبوب دی عطا ماں پہلے پیغمبر آدھے گئے نبی دی عطا ماں پہلے میں آچے پر امام اعظم ابو حنیفہ کو کم سے کم اپنے آپ کو مقلد دکھاون والا اس گل کو منے سی جنہ منے سی آج دے بعد اپنے آپ کو حنفیہ کامن چھوڑ لے وے کیونکہ امام اعظم دا قیدہ نبی دا روزہ سامنے ہاتھ بجھے ہوئے سر جھکایا ہویا ہاتھ بد کے کملی والے کو یاد کر کے التجا کر کے آدھے کھڑن یا سید السادات جیتو کا قاسدن ارجو رضا کا وحتمی بہما کا واللہ یا خیر الخلائق ان لی قلب المشوق لا یروم سوا کا انت اللذی لولا کما خلق امرؤن کلا ولا خلق الورا لولاکا انت اللذی لما توسل آدم من ذلت بکفاد بہو اباکا وبک الخلیل دعا فعادت نارہ بردا وقد خمدت بنور سناکا ودعاکا ایوب لدر مسہو فوزیل عنہ الدر حین دعاکا وبک المسیح اتا بشیر مخبرا بصفات حسن کمادحن لولاکا وقضاک موسیٰ لم یزل متوسلا بک فی القیامت محتمی بہماکا قد فقت یا طاہا جمیع الانبیاء ترن فسبحان اللذی اسراکا واللہ یا یاسین مثلک لم یکن فی العالمین وحق من نمباکا عن وصفک الشعراء یا مدسر عجزو وکلو من صفات اولاکا بکلی قلیب مغرم یا سیدی وہو شاشت محشوبت بہواکا یا اکرم السکلین یا کنز الورا جدلی بجود کبردنی برزا کا انا تامعن بالجود من کا ولم یکن لے ابی حنیفت فی اللنام سوا کا صلی علیک اللہ یا علم الہدا ما ہن مستاقن الى مسواکا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت آؤ میرے نبی دے پیارے غلاموں توجہ ہے نبی آئے بعد آمنہ دلال دیا تاما پہلے امام اعظم جیسا بندہ محدث اعظم فقیہ اعظم نبی دے روزے عرض کریں گے سونے یا میرے حال تے کرم فرماؤ آدم پاک تے کرم کیتا ہا آدم پاک دی توبہ قبول تھی ہے نا تیرا ہا یوسف پاک دے حسن دے جلویاں سونیاں حقیقت وچ حسن دے چرچے تیرے ایوب علیہ السلام دی بیماری ختم تھی وسیلہ تیرا ہا عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا مقام ملیا وسیلہ تیرا ہا موسیٰ کلیم کو اتنا مقام ملیا وسیلہ تیرا ہا حضرت باجزید بستانی جیسا بندہ جندہ تذکرہ اعلیٰ حضرت نے بھی کیتا جندہ تذکرہ داتا علی حجویری نے بھی کیتا آپ عادل نے نہایت مقام آمائے مومنہ بدایت مقام اولیاء است و نہایت مقام اولیاء بدایت مقام شہیدہ است و نہایت مقام شہیدہ بدایت مقام صدیق
صدیقہ است و نہایت مقام صدیقہ بدایت مقام انبیاء است و نہایت مقام انبیاء بدایت مقام رسول است و نہایت مقام رسول بدایت مقام اولو العزم است و نہایت مقام اولو العزم بدایت مقام محمد مصطفیٰ است و نہایت مقام محمد مصطفیٰ پیدا نیست بایزید بستانی جیسا بندہ تھے لوگو آمنہ دلال دی شان کو تلا ہے نا محمد دے مقام کو تلا ہے نا فرمایا جتھے عام مومنہ دے مقام دی انتہا تھی دی ہے ولیاں دے مقام دی ابتدا تھی دی ہے جتھے ولیاں دے مقام دی انتہا تھی دی ہے فرمایا شہیدان دے مقام دی ابتدا تھی دی ہے جتھے شہیدان دے مقام دی انتہا تھی دی ہے صدیقان دے مقام دی ابتدا تھی دی ہے جتھے صدیقان دے مقام دی انتہا تھی دی ہے نبیان دے مقام دی ابتدا تھی دی ہے جتھے نبیان دے مقام دی انتہا تھی دی ہے رسولان دے مقام دی ابتدا تھی دی ہے جتھے رسولان دے مقام دی انتہا تھی دی ہے اللہ دے اولو العظم پیغمبران دے مقام دی ابتدا تھی دی ہے جتھے اولو العظم پیغمبران دے مقام دی انتہا تھی دی ہے محمد مصطفیٰ دے مقام دی ابتدا تھی دی ہے نہایت مقام محمد مصطفیٰ پیدا نیست آدن محمد پاک دے مقام دی اللہ حد پیدا بھی نہیں کی تھی محمد مصطفیٰ دے مقام انلیمیٹڈ ہے لا محدود ہے لا متناہی ہے آمنہ دلال دا شان کیا ہے فرمایا یا خدا جان دے یا خود مصطفیٰ جان دے توجہ ہے جنہ ہاں چھڑے ہاتھ جا کے بولو سبحان اللہ چلو میں آکھے اگر اتھے نام ہے امام سیوطی جیسا بندہ لکھیں دے الخصائص دی پہلی جلد جلے آدم علیہ السلام اللہ سے کو آکھا یا رب انی اسألوکا بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم اللہ سیاں ہی نا دا واسطہ ہی بھی جڑے نا کو اپنے نا نال جوڑی کھڑے پڑھو امام سیوطی رقم تراز آدن اللہ دے نبی آدم علیہ السلام دا جدہ آخری ویلا آیا اپنے پتر شیش پاک کو سجایا نال بلھایا امام سیوطی لکھیں دن اقبل آدم علی ابنہ شیش قال یا آدم قال یا بنی انت خلیفتی من بعدی فخذها بیمارت التقوی والعروت الوسقى فکلما ذکرت اللہ فاذکر الى جنبہ اسم محمد انی رأیت اسمہ مکتوبا علی ساق العرش وعن بین الروح والتین ثم انی طفت السماوات فلم مر فی السماوات موضعا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علی ولقد وجدت اسم محمد مکتوبا علی نحور الحور العین وعلى ورق قصب لزام الجنہ وعلى اطراف الحجب وعلى بین آیون الملائکہ فاکسر ذکرہو ان الملائکہ تذکرہو فی کل ساتہا آدم پاک اپنے پتر کو آکھا شیش میرے بعد نبوت خلافت دوارس تو ہیں لوگاں کو جنت الرستہ لئی رہیں جہنم کو لو بچائی رہیں تے رب دا ذکر ہی کریں جدنا جدنا رب دا ذکر کریں ایک رب دا یار ہے ہاتھ چاہ کے بڑھ دیئے سبحان اللہ ایک اللہ دا حبیب ہے اون دا ذکر ہی لازمی کریں ابا اون سونے دا ذکر میں کو کیوں پیاد ہے آدم پاک آکھا جدنا اللہ سے میرے جسم میں جو روح پاتی ہے تے میں دید فرمائی ہے عرش دے پاوے کو ہر پاوے تے یا خدا دناہا یا مصطفیٰ دناہا جنت دے میں ہر خیمے کو رٹھا ہر خیمے تے یا خدا دناہا یا مصطفیٰ دناہا جنت دے ہر پھل کو میں رٹھا ہر پھل دے یا خدا دناہا یا مصطفیٰ دناہا ہر درخت دے ہر پتے دے یا خدا دناہا یا مصطفیٰ دناہا بلکہ میں این آکھاں تب بے جا نہ ہو سی اللہ اپنی جنت کو سجایا محمد عربی دینا دینا لے بے شک بے شک
حضور آئے بعد چن آمنہ دلال دیا آتاما پہلے ابراہیم پاک کو پرچا، موسیٰ پاک کو پرچا، حضرت عیسیٰ پاک کو پرچا، سارے آدھے بدے ہن اسامی شان والے ہیں، پر جڑا سارے بعد آخری نبی آسی. توجہ ہے، یہ لفظ آخری کو سمجھو، آخری نبی آسی. لیکن آج رومن اس گل دے اتے آن دے سنیو، اپنی اولاد دی تربیت چ دیکھو چاہ تو آدھی اولاد کنہ کمیں چ مشغول ہے، سکول کالجز یونیورسٹیز دی تعلیم، ہسٹری انہیں کو ہر چیز دی ہو سی، اپنے اسلامک سکالرز دی ہسٹری کو نہ ہو سی. جڑے ساڑے نوجوان، جڑے ساڑے کبار آئمہ نبی دے دین دی خاطر جانا کٹوا گئے، سر تن تو لبھا گئے، انہیں کو انہیں دی ہسٹری کو نہ ہو سی. نبی دی عزت تے مسئلہ آوے، دین دی عزت تے مسئلہ آوے. اسا ماما کو ڈٹھے، پیوہ کو ڈٹھے، بابا تساں گھر بہاو، اے مولویاں دا مسئلہ ہے، اے مولویاں دا چکر ہے. میں کہ قیامت اللہ بھار تیرے کو نبی دے سامنے پوچھنا، آج دس مسئلہ مولویاں دا یا مسئلہ محمد دی عزت دا؟ توجہ ہے، پاکستان بنن دے بعد جلے مرزائیاں دی یلغا رہی، تو آٹے حکمران جنہاں دی خاطر تسا لڑ مردے ہو، شادیاں برادریاں ختم کر دیں دے ہو. یہ سارے وکے ہنتے مرزائیاں ایک دفعہ بلا عروج پکڑیا، جلے انہاں عروج پکڑیا، لاہور دیاں سڑکاں تے نوجواناں دا خون ای میں بہندہ پیا ہا جی میں بارش پانی بہندہ پیا ہوں دے. لیکن ای قوم کو پتہ کہیں نہیں، 10,000 جوان 1953 دے اندر ختم نبوت دی خاطر لاہور شہید تھے. قائد انقلاب، قاتل حریت علامہ عبدالستار خان نیازی جن دی تقریر شروع تھی نہیں ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تے جوان تقریر مکیندہا تے وطبیہ شعر پڑھ کے آدھا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی و نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا. توجہ ہے، آپ مسجد وزیر خانچ خطاب کریں دے کھڑے ہیں، جوانہ دے جذبے بلند کریں دے کھڑے ہیں، ای امت کو نبی دے عشق دا پیام دے دے کھڑے ہیں. اس وقت حکمران وکے، جج تے وکیل وکے ہیں، تے متفقہ پاکستان دا گورنر امیر محمد نواب آف کالا باغ ہاں یہ خط بھیجا، نیازی اپنی تقریر بند کر ورنہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. نیازی صاحب جو ہے جملے بولے ہیں، تیرا خون گرما نونے میں جملہ پڑھن چھوڑ دے ساں. آپ نے جو ہے جملے بولے ہیں، مسجد وزیر خان دیاں دیواراں دروازے ایک گواہ ہے. آپ فرمایا امیر محمد اپنی بک بک بند کر، تیری بڑی بڑی مونچھوں سے غداری ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کی زلفوں سے غداری نہیں ہو سکتی. جو ہے آج بندے آدھن مولویاں پاکستان نے دیتا کیا ہے، مولویاں دین کو دیتا کیا ہے. میں کہ اگر محمد عربی تے مسلح تے بہنگڑ والے علماء نے پاکستان کچھ نہیں دیتا تے صحابیہ کہیں دیتے. آج کے پچھا اپنے بزرگاں کو لو کہ جلے جد و جہد پاکستان دی تھی دی پئی آئی، انگلے قید اعظم دے سجے کھبے اداکار کھڑے ہن یا محمد عربی دے دین دے وارث کھڑے ہن. اور پاکستان 7 ستمبر 1974 مرزائیاں کو کافر قرار دیتا گیا. پاکستان بنن کو لو بھی پہلے انہاں کمینیاں کو ریاست بہاولپور نے کوٹ آف بہاولپور دے اندر کافر قرار دیتا ہے. لیکن لوگوں
تو آپ کو کیڑی کیڑی ہسٹری دسوں تہاڈے علماء کتنیاں جانا دے گئے محمد عربی دی ختم نبوت دی خاطر 6 فروری 1935 توجہ ہے حج چاہ کے بولو سبحان اللہ ریاست بہاولپور فیصلہ تھی منہا انگریزاں دے سامنے مرزائیاں نے پیسے دیاں بوریاں کھول لچان فیصلہ تھی منہا مرزائیاں دے حق کچ تے جج نے پوچھا ان ویلے مسلمانہ دی طرفوں سرپرستی کرنے دے پہن حضرت مفتی غلام محمد گھوٹوی رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام شیخ الحدیث تے اے اساں 12ویں ہیں آپاں سارے اتنے جذبے ہیں تے حوصلے ہیں اتنا اے نہیں ہوندہ کہ اساں صرف اپنے مرشد خانے دی تعریف کریں دے ہوں جیڑے مرشد خانے دا جیڑا پیر ہوئے اگر نبی دی عزت واسطے نکتا ہا اساں دا تذکرہ کریں دے رہنے ہیں واہ واہ علامہ غلام محمد گھوٹوی بڑے زوردار عالم دین توجہ ہے صرف گھوٹوی آلے شیخ الحدیث شیخ الاسلام قوالی کو حرام سمجھدا بالکل ناجائز سمجھدا قوالی کو کہیں پیر دی بیعت نہ تھیندا جو کہیں پیر تے تک نہ پوندی آسی لوگ آئے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب دا چرچہ ہے ون حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب دی بیعت تھی پو چلو خون تا نبی شہیدہ ہے نیت بدھی سی بیعت تھی من دی تور پہ گولے بہاول پوری چو رات دا ٹائم آجلے آستان تے پجے اگو پیر مہر علی شاہ صاحب قوالی سن دے بیٹھے ہیں اچھا میرا دل آدھے مائک چاہ کے میں قبرستان دوان کے تقریر سنا ہوا میں مرو ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ لو مدینے من جو شاءاللہ اگو گئن تے پیر صاحب قوالی سن دے بیٹھن آئے کسی اتنا عرصہ پیر چندہ نہ ہمی کہیں کو پیر منیندہ نہ ہمی ڈاڑھا پیر چڑے می جے کو چڑے می او خلاف شرع کم کرنا بیٹھے قوالی سننا بیٹھے اینجے پیر کو لو بے پیرا ٹھیک آن بیعت نہیں تھے ولی ہیں آپ دا پوترہ ہے نصیر الدین میرے کو کتاب پہ یہ محدث گھوٹوی لیکن غلام محمد گھوٹوی صاحب اسٹیشن تے آکے ستا گدی کو دیر ہے جلے میں ستا اے دو وقی بند تھے انتے ہکا دل لالی کھول پئی ہے توجہ ہے تے چاسی ہوں میں لے آن دیئے جلے دو ہیں اے بند تھی پومن تے دل لالی کھول پوے تے جلے اے دو ہیں بند تھی اے دل لالی کھول دیئے تے پیر فرید بھی بول کے آدھے کیا حال سنا دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا ہاں کوئی محرم راز نہ ملدا کیا حال سنا دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا ہاں کوئی محرم راز نہ ملدا کیا بات اے اکھی بند تھیں تے دل چ کھل پئیے تے نبی سے خواب چاہ گئے تے سرکار فرمائے غلام محمد کی میں آیا ہمیں ایسی بیعت تھی منائے ہمیں بیعت تھی آنی میں ایسے جڑے پیر کو چنے میں او خلاف شرع کم کرنا بیٹھے نبی سی فرمائے اگو تیری مرضی تے کو میں ایک گال کران تے جڑی گال سرکار کیتی ہے آپ دے پوترے لکھی ہے نصیر الدین صاحب ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ بن دی ہے تیری مرضی ایک گال کران حضور حکم ہوئے فرمائے نے جے بیعت تھی منائی تا پیر ڈاڑھا ہے آدھے جے بیعت تھی منائی سرکار فرمایا تب پیر ڈاڑھا ہے آدھر میں اٹھی پیاں امامہ بدھیا چادر موڑھیا تے چاہتی چل پیاں گول شریف والے پاسے ادھی رات گزر چکی ہے حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب آپ کلے بیٹھے ہیں ہاتھ چکانا چاہ کے زمین تے مرے دے بیٹھے ہیں میں کو دیکھ کے فرمائے میں غلام محمد ظاہر تے مر پیا ہمیں غلام محمد ظاہر تے مر پیا ہمیں فرمائے نے ٹور رہا تے کو کی نہیں بیعت نہ کر رہا جے کر مدینہ جو نبی سے سفارش نہ فرما میں رہا جے کو سفارش نبی کریں دے پین تے جین دے کیتے کریں دے پین او عدالت کھڑ کے محمد دی عزت دے پر ہرے سکتا
ہن آخری دی بھار ہے فیصلہ تھیم رہے جج جا کے غلام محمد گھوٹوی مرزائی آدھن جڑی ختم نبوت تے آیت ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین ساکو این آیت تے اختلاف ہے لہذا این آیت کو چھوڑ کے لفظ خاتم تے خاتم دی بحث ہے این آیت کو چھوڑ کے تو حد نبی دی ختم نبوت تے کوئی بئی آیت ہے دا پیش کرو جلے اون ایہو کلمہ بولے تے غیرت مند نبی دا غلام جوش چاہے انہیں دی جرت جو اللہ دے قرآن دے بارے آکھن کہ اے آیت نہیں ہتھے چاہتے نے قرآن ہون دیکھ نبی دا غلام جے غیرت مند ہوئے تے حقیقی نیت محمد عربی دی ختم نبوت دی ہوئے اللہ سے کام کرویں دا کی میں ہے قرآن چاہتے نے ہتھے جج دے سامنے ون کے رکھنے جج صاحب اے کیا دن اے ایک آیت قبول نہیں کریں دے فرمائنے تیرے سامنے قرآن مجید موجود ہے انہیں مرزائیں کو آگ قرآن کھول کے جیڑی آیت تے اے انگلی رکھے سن میں اوہی آیت دے وچوں اپنے نبی دی ختم نبوت ثابت کرے سن سبحان اللہ سبحان اللہ وجہ ہے جیڑی آیت تے اے ہاتھ رکھ دے سن میں اوہی آیت تے نبی دی ختم نبوت ثابت کرے سن چھوٹا دعویٰ کہنا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب جلے قادیانی کو ہرا کے ویندے پیان وہ کمینہ آیا کہنا ہاتھ ایک حولا مرید بدا وہ ہے کہ حضور ایڈا بڑا دعویٰ کیتے ہوئے جہندہ کاغذ دے اتے قلم خود لکھے سی سچا ہو سی حضور ایتا مرزا آیا کہنی جے مرزا آویندہ تول توجہ ہے جے مرزا آویندہ تول اگو پیر صاحب جرا جملہ بولے آ فرمائے بابو مانج پھر دیئے کلے دے دور دے مانج پھر دی ہے کلے دے دور دے فرمائنے اللہ دی قسم لوگو اتنا بڑا دعویٰ اتنا بڑا چیلنج میرے علی اپنی مرضی نال کوئی نہ کیتا ہا فرمایا میری کنڈ تے نبی دا ہاتھ ہا مسئلہ نبی دی ختم نبوت دہا مسئلہ آمنہ دلال دی عزت دہا ایتا کلم دے خود بخود لکھن دا معاملہ ہا جب مرزا آکے ہا آج مردے زندہ کر کے دکھا میں اپنے نبی دی ختم نبوت دفاع واسطے میرے علی مردے زندہ کرنے واسطے تیار آمی بہت اچھا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تشریح کو توجہ ہے جلے آپ یہ گال کی دیئے تے مرزائی خوش تھی گئن انہیں کہ لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا ڈاڑھا پھسائے سے انہیں کو یہ پتہ کہنا ہا یہ پھسا نہ کھڑا ہا محمد دا غلام پھسائی کھڑا ہا انہیں جو ایک نیڑے آئے ان قرآن کھولے دوجہ صفحے تے انگلی رکھی سی انہیں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون این آیت جو اپنے نبی دی ختم نبوت ثابت کرو توجہ ہے اور میں کیا کر رہا ایک قوم ڈوڑھے تے ہیلک جو تھی کھڑی ہے علم دا سنا جی ہم تھوڑا جی ہم میدے کو ہیلک کرو علم دے گالے سنا دیں این آیتی جو نبی دی ختم نبوت ثابت کرو یہ لئیو معاملہ تھا حضرت گھوڑوی سے فرمائے تو آڑا بڑا عالم کیڑا ہے ایک کھڑا تھے وہاں کہ میں اور یا نیڑے آئے فرمائے نے ڈس یہ جڑی آیت تے انگلی رکھی کھڑن این آیت تے اللہ سے کیا بیان پیا کریں دے وہاں کہ اللہ سے این آیت تے ایمان دی تعریف پیا کریں دے آپ فرمائے جاج جا تو ہی گواہ رہا وکیلو گواہ رہا ہے نوابو گواہ رہا ہے قادیانیو گواہ رہا ہے این آیت تے اللہ سے ایمان دی پیا کریں دے تعریف تے کریم ایمان دی تعریف کر کے فرمائے والذین یؤمنون بما انزل الیک محبوبہ ایمان والا ہو سی جڑا تے کو مننے تیرے کو لوگ پہلے اتے جو نازل تھے او کو مننے وما انزل من قبلک محبوبہ تیرے کو لوگ پہلے جڑے نبی آئے رسول آئے پیغمبر آئے اللہ دیا عظیم ہستیاں آیا سارے کو مننے پچھلیاں کتابہ کو مننے اگو اللہ فرمائے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ آخرت کو بھی مننے فرمائے نے جج صاحبہ اللہ شرط لئیے ایمان واسطے کہ نبیوں کو منے نہ ہوئے بندہ والفی سی مومن کہ اللہ فرمائے محبوبہ ایمان والا ہو ہے
جڑا تے کو مننے وما انزل من قبل کا تیرے کلو پہلے کو مننے اگر میرے نبی دے بعد کوئی بھی نبی آوے ہاں تو اللہ اے بھی فرماوے ہاں وما انزل من بعدی کا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، کیا بات، لہذا اللہ نہیں آکھا اللہ گال ختم کر کے قیامت کا ذکر کر کے اللہ نے ساتھ چھوڑے لوگوں میرا محمد ختم نبوت دا تاج پا کے آئے فرمایا میرے نبی دباد دجال آوے تو آ سکدے فرمایا اگر میرے محمد دے بعد کوئی نبی ہوئے ہاں یا عمر ہوئے ہاں یا علی ہوئے ہاں ایک اے مسئلہ این دور چ آخری گال حضور دے صحابہ تے حضور دی اہل بیت دے بارے اپنا عقیدہ پکا رکھا ہے نعرہ حق چار یار تے پکے روا ہے میں بڑے بڑے پیر ڈٹھن جی میں تختی لگی کھڑی ہے ایک پیر دے سامنے میں تختی لکھی کھڑی ہے حق چار یار ساؤنڈ وہاں کہ این تختی کو پہلے ہٹاؤ تقریر میں بعد اج کرے ساں کہیں دی طبیعت خراب تھی وے تو میں ہونے دکھاؤں واسطے تیار ہاں ویڈیو حق چار یار کیوں صحیح استاد الکل امام المناظرین استاد الفنون حضرت استاد مفتی عطا محمد بندیالوی صاحب سارے کو رحمت اللہ علیہ آپ اپنی کتاب سیف العطا دے صفحہ نمبر 141 تے 42 تے لکھیں دن آستانہ عالیہ گولڑا شریف تے خطاب ہن تے عرس پاک دی محفل لی ایک مولوی صاحب خطاب پیا کرے تے بنجے نعرہ لائے نعرہ تحقیق حق چار یار مولوی دی طبیعت بگڑ گئی ہے انہیں کہ نعرہ حق چار یار لامن غلط ہے حق چار یار نہ آکھیا کرو حق سب یار آکھیا کرو کیوں ہنے حق چار یار آکھن نال باقی صحابہ دی نفی تھیندی ہے لہذا حق سب یار آکھیا کرو بندیالوی صاحب بدن میں بیٹھا ہمیں اتو تقریری میری ہے تے میں ہنے اونجا گال ہی لکھ دا آیا تے نوٹ کریں دا آیا تے جلے میں اتے آیا تے میں آکے مولی صاحب جڑا قیدہ کلیہ بیان کیتے مولی اپنے کلیہ دے مطابق تا ایمان والا ہی نہیں بچدا مسلمان ہی نہیں بچدا ہنے جے ایک کلیہ اتھے فٹ تھی دے تا کلمہ طیبہ آئے چیئے کل فٹ تھی سی کی میں ہنے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں مولی دے کلیہ دے مطابق تا معنی اے تھی صرف نبی سے اللہ دے رسول ہیں باقی کہیں نہیں توجہ ہے باقی رسولان دی نفی ہو گئی باقی پیغمبران دی نفی ہو گئی اللہ دے باقی پیغمبران دی کیا نفی ہو گئی فرمایا ہرگز نہیں فرمایا اون والے نفی ہو بے ہاں جلے کلمہ حسر حق چار یارت ہو بے ہاں مولی صاحب جڑا حق چار یارت تو روکے ان دی طبیعت رسیندی ہے فرمائنے اے رافضی ہے یا منافق ہے ادن حق چار یار دا نعرہ مارنا اے ازل کو لو سنیاں دا شعار رہ گئے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کتاب الامن والاولا اے رسالہ فتاوی رضویہ ایسی موجود ہے آپ لکھیں دن ایک محلے چ رافضی رہندے ہیں سویرے جو بانگ دے میں نا اصحاب ثلاثہ تے سب کریں دے ہیں ابو بکر پاک عمر پاک عثمان پاک کو گالیاں کر دے ہیں وہ اپنی سسٹم علی بانگ بعد اج دیں دے ہیں وہی محلے چ کسرتی رافضیں دی ہائی مالداری ہن تھوڑے جھائیں سنی رہندے ہن غریب ہن لیکن بے غیرت کہنا ہن تے ویسے سنی بے غیرت ہوندہ ہی کہہ نہیں سنی ہوندہ ہی با غیرت ہے انہیں سوچے یار اساں بھی ہوموں تے نبی دے یاریں کو کوئی کڑھے مندے کوئی طریقہ اپناؤں کیا کیتے نے وہ جتھا بانگ وغیرہ دینے ہن جڑا انہیں مندر خانہ عبادت خانہ جو آکھو بنایا ہویا ہا چار بندے تیار تھیں تے ڈانگاں سوٹے چاہ کے لوگ بیٹھن انہیں دا بندہ جڑا عمر پاک ابو بکر پاک تو عثمان پاک کو مندے کر دہا او اے جلے اپنی بانگ نے من لگے سب تو پہلے صدیق اکبر کو جلے گالی کڑھی ہے ایک بندہ سیٹ تے لکیا کھڑا ڈانگ تے سوٹا چاہیے تے ٹیٹ کر کے ڈہا دیتے اس تے خدمت کی دی ہے ہوں دھاڑ کر کے آکے بابا کون ہی میں کٹی میں نے وہاں کہ میں اوہو ابو بکر رنجے کو روزانہ مندے کر دیں اعلی حضرت لکھے میں اوہو ابو بکر جے کو گالیاں کر دیں نو میں تے کو تو مندے کہیں نہیں کر دا بیا کہہ کو کر دیں میں تو عمر کو مندے کر دا
بیچ چونڈ تھے بیا بندہ کھڑا تے عمر پاک دا نام ہی ایسا ہے نبی سے فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر فرمایا لوگو کائنات دا ہر بندہ میرے یار عمر دے نام تے ٹھرسی شیطان تے شیطان دا کنبا عمر دے نام کولو سڑسی تے جڑا عمر دے نام تے سڑدا ہوئے سمجھا ہے شیطان دی اولاد ہے جڑا ٹھردا ہوئے سمجھا ہے محمد دا غلام ہے روایت چاندے لگے ہاتھ چلو آخری گال مدینہ شریف مسجد نبی شریف دے دیوے جو کوئی تیل چوری کر ویندا ہا تے صحابہ عمر پاک کو شکایت لئیے خلافت تہاڈی چلدی پئی ہے دیوے جو کوئی تیل چوری کر ویندے آپ فرمائے تساں سمجھائے تے پارہا میں خود دے ساں سارے سم گئے تے پارہا پاک عمر پہ دیندن وہ جڑا ہیلک تھیا کھڑا اپنا برتن چاہ کے تیل پامنا تیل کو رٹھے سی بھریا پیا دیکھ کے آدھے واہ واہ سبحان اللہ الزیت زیت اللہ تیل اللہ دائے تے ڈٹھے سے گھر کو آدھے سبحان اللہ البیت بیت اللہ گھر ہی اللہ دائے آپ دو اشارہ کر کے آدھے لاکھ بار سبحان اللہ العبد عبد اللہ بندہ ہی اللہ دائے تیل ہی اللہ دا گھر بھی اللہ دا بندہ بھی اللہ دا شروع تھے تیل پاون تے پچھو لکے کھڑے ہن پاک عمر ہاتھ چاہی ترہ درہ اگاں این تے دیتے نے کن تے زور دا فرمائے نے تیل ہی اللہ دائے گھر ہی اللہ دائے بندہ بھی اللہ دائے سوٹا بھی اللہ دائے آئے اچھی بولو سبحان اللہ وہاں کہ نا میں تو تیرے بارے سوچ نہیں سکتا میں تو تے کو مندے تو نہیں کردا میں تو عمر کو مندے کردا دوجی چونڈے تے بیا کھڑا ہاں آ کے ڈہا دیتے ٹیٹ کر کے گٹے سے حضرت دی خدمت ہے بابا تو کونی میں ہنے میں اوہ عمر جے کو مندے کردا کھڑا میں نا میں تو تے کو نہیں مندے کردا کہ کو کردے میں تو عثمان کو مندے کردا ایڈو تری جھالو کیا کھڑا او نکھتا ہے اندے ہاتھ سے ڈانگ ٹیٹ کر کے خدمت ہونوں آکھی ابو بکر کو مندے کردہ اوہی آگئے عمر کو گالی کردہ اوہی آگئے عثمان کو کردہ اوہی آگئے رستہ ہکو بچے ہووے تا ہون مدد واسطے مولا کو سڑنا تے مولا کی نہیں بے غیرت دی مدد کہیں نہیں کریں دا مولا ہمیشہ با غیرت دی مدد کریں دے ہاتھ جا کے مدینے ونجو سبحان اللہ بولو وہاں کہ مولا معاذ اللہ دشمن سر تھی گئے مہربانی کر آپ آتے آپ بچا چوتھا لکیا کھڑا ہاتھ ڈانگ کہنا ہائی ہاتھ اس طرح چاہیے بدا او آئے نیڑے تریے کو آکھے سی کو پکڑو منہ تو کپڑا ہٹاو اندہ میں ناک منڈھو کپینا ہنے ناک تا کپینا پہ تو ہی میں کون ہنے میں مولا ہاں جائے کو شدہ ہاوی میں مدد واسطے آیا پکڑو ہی کو لمبا پا کے ناک منڈھا کٹ بھی دینے تے منہ والہیٹ کے بعد کے چونڈ تے بلا سکتے نے ادھا دے تھی گئے انہیں کہ حضرت کیا ہائی بانگ دیوانا کیونکہ نمازہ تا انہیں ہو جا کہ نہیں یہ بانگ دے کہ سیندن بس اسائی ودے ہیں حضرت کیا بانگ دیوان تے کوئی اتا پتا کہنے ونیو پچھوا آئین تے چونڈے چے حضرت پہن تے منہ بجھا پہ خیر ہے میاں فجروں کا پائیں تھی انہیں کہ جنہ تریے کو روزانہ مندے کر دے ہیں آج جو تریے آ گئے تے میں کو کٹ گئے تے ہر شے بھنی تے ترٹی پئی ہے انہیں مرے مولا کو مدد واسطے سب نہیں ہاؤ آوے یا کرم فرماوے ہاں منہ تے کپڑا چل ہے انہیں کہ او تریے کٹ گئے بربادی تا مولا کی دی ہے توجہ ہے آج کلیا بنا گھنو جڑا محمد دے صحابہ کو بھانکدہ ہوئے ناک والا نہیں تھی سکتا بے نکا تھی سکتا ہے آج امت را جنتی 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 آخری گال ممبران تے بہمن والے خطیب پیسے گھن کے وکن والے نات خان اور 99% وکن والے جاہل نقیب اگر ممبران تے اہل بیت اتحاد اور صحابہ دی محبت کو رشتہ داری کو بیان کرن ہاں آج امت ایک گروہ والے پاسے جھوکی نہ کھڑی ہو گیا میں دوجے پاسے لگا آیا اللہ دی قسم ہے لوگو حضور دی اہل بیت اتحاد دے فضائل 50% کو زیادہ اصحاب ثلاثہ دی بیانی چون اور اصحاب ثلاثہ دے فضائل
مولا علی سرکار دی مبارک زبان دے وچوں ہے اور انہیں دی رشتہ داری تے حد دی مکمین دی ہے 12 ائمہ کرام دے وچ مرویندن مولی گلے پھاڑ پھاڑ کے ذاکر تقریرہ کر کر کے امام جعفر صادق پاک دا نام کھدا ویندے 12 ائمہ دے وچوں انہاں دے نام دے شروع وچ لفظ امام لگ دے بعد وچ نام دے نام دے بعد صادق لگ دے جڑا صحابہ کو بھونکے صرف ائمہ دی شان بیان کر کے ایک پلٹ دیے جھکے کہ نہیں اون دے کولو اے پوچھا کر مولوی صاحب 12 ائمہ دا تذکرہ کریندا کھڑے اج اللہ واسطے ہکا گال تے دسا چا 12 ائمہ دے وچوں امام جعفر پاک دے نام دے شروع وچ امام کیوں لگ دے نام دے بعد صادق کیوں لگ دے مر پوسی کوئی نہ دسے سی جے تے کو کوئی دسے سی تو وہ دسے سی جے عقیدے دیاں گھٹیاں بریلی شریف جو پی دیاں حسین جے عقیدے دیاں گھٹیاں حضرت پیر سواگ دے آستان تو پی دیاں حسین جے کو عقیدے دی گھٹی حضرت پیر بارو کریم دا درباری چو ملنی ہو سی خود آپ کو لو کہیں پوچھا ہے سی تہاڈے نام دے شروع وچ امام لگ دے تہاڈا بعد وچ نام دے تہاڈے نام دے بعد لفظ صادق لگ دے ان دی وجہ تسمیہ چاہے وجہ بناوٹ چاہے ترتیب دی وجہ چاہے آپ نے خود فرمایا لوگو وجہ اے ہے صدیق اکبر دے دو بیٹے بڑے بیٹے دا نام عبد الرحمن بن ابو بکر چھوٹے بیٹے نام محمد بن ابو بکر حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر دی شادی تھی ایک بیٹی پیدا تھی جنہاں دا نام ہے حضرت بی بی اسماء حضرت محمد بن ابو بکر دی شادی تھی ایک بیٹا پیدا تھیا جنہاں دا نام ہے حضرت قاسم حضرت قاسم تے حضرت اسماء دا آپس وچ نکاح تھیا ایک بیٹی پیدا تھی جنہاں دا نام ہے حضرت ام فروا حضرت ام فروا دا نکاح تھیا امام باقر دے نال جڑا بیٹا پیدا تھیا ان دا نام ہے جعفر صادق تے لوگاں پوچھیا سونا نام دے شروع وچ امام نام دے بعد صادق ان دی وجہ کیا ہے فرمایا لوگوں وجہ اے ہے امامت علی دے ورثے چ ملی ہے صداقت صدیق دے ورثے چ ملی ہے انہاں دی محبت انہاں دا خلوص انہاں دا پیار اتنا ہے آج تو ٹکے دا بندہ ٹھیک ہے صحابہ کو بھونک دے ممبراتے کھڑا ہو کہ میں کئی مولویاں کو سنے حقا کے بنا لا الہ الا است حسین دین تے سارے دا سارا احسان حضور دی مقدس میں کہ لکھاں سلام حسین ابن علی پاک کو ساکونے دے درد سگ ہومن دی حیثیت مل مننے اساں پھولے نہ سماموں لیکن سنیو عقیدہ ایو ایک نمبر ہے جڑا میں سنے دا پیاں محمد مصطفیٰ دے دین تے حضور دی آل دا احسان بعد چے محمد دے صحابہ دا احسان پہلے ہے صرف یہی آگال کرنے والا کہ صحابہ دے تعلق نہیں صحابہ دیاں خدمات نہیں صرف آل میں کہ صرف آل دے نعرے لاون والا اے دسا امام حسن پاک پیدا کتھا تھا ہنے مدینے امام حسین پاک پیدا کتھا تھا مدینے مولا علی سرکار تے سیدہ زہرا پاک دی شادی کتھا تھا یہ مدینے میں کہ نبی سے نبوت دا اعلان کڈا کیتے 40 سال دی عمر وچ سرکار مکے تو مدینے کڈا آئن 53 سال دی عمر وچ میں کہ نبی دی آل تا پیدا مدینے پہ تھیندی ہے اے پہلے اسلام دے 13 سال دین دی خاطر کون جانا دینا ودہا جڑے پی گئے وے تو آگو بھی شاباش ہے کون تتے کڑھا دے اندر مصطفیٰ دے دین تے جانا قربان کرے نہ کھڑا کیا تساں بھلا رہتے حضرت خبیب کو حضرت خباب کو حضرت عمار بن یاسر کو میں کہ بے غیرت قوم ہے جہی اپنے محسنین کو بھلا دے وے عقیدہ حیرت اساد ہیں صحابہ بھی شان والے حضور دی مقدس آل بھی شان والے اللہ پاک صحابہ اور اللہ حضور دے صحابہ اور حضور دے مقدس آل دی صحیح معنی دے بچ غلامی عطا فرماوے تو سارے 12ویں وے غیرت مند آستان نال منسلک کو کہیں دا پیر افضلیت صدیق اکبر دا منکر ہے کہیں دا پیر معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ دا دشمن ہے سنیو تو آپ کو مبارک ہوئے تو آدھے مرشد خانے دا ہر بال بچہ
ابو بکر دی الف کو لکھن کہ علی دیئے تک نبی دے ہر یار دا غلام ہے ایڈے دے پہوے الفقیر سہمائی ہر مرید دے گھر ان دے اپنے پیر خانے دا ٹائٹل موجود کتاب موجود نصاب موجود شجرہ موجود تو سا سننی ہی وے تے مرشد کریم دے درد نوکر ہی وے اے آستان تو چھپ دے تے دوست بڑی محبت نہ لکھ دن تے عظیم علماء کرام دی زیر سرپرستی چھپ دے ہن اتھو جلے محفل ختم تھی وے ہن نہ محفل ختم تھی من دے بعد سٹال تے لگے وے سو غیرت مند بار بھی بیٹھے وے مرشد کریم دے روضے دے سامنے ہاتھ چاہ کے بولو کیڑے کیڑے ویسو پیر خانے دی غیرت جو من کے مجلہ گنسو جیڑے گھن سکتے بے ہاتھ چاہ کے مرشد کو گواہ بنا کے اور بھائی ہاتھ چاہو ذرا 100 روپے دا مل دے یار کوئی قیامت بیان دیئے ہونے من کے گھنسو ہر بندے دے گھر دے وچے ہوئے تاکہ پتہ لگے اس رسالے وچ تیرے عقیدے دی ترجمانی تھی کھڑی ہے تیرے پیر خانے دی محبت کھڑی ہے جلے اتھو دعا تھی وے گواہ مرشد کو بنائی بیٹھے وے سفر کر کے سب تو پہلے اے ماہنامہ سہمائی الفقیر بن کے گھنسو اللہ تواڈی حاضری قبول و منظور فرماوے